نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب محبت پیار ذوق شوق سے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. شاہ سوار کربلا پر ہر گھڑی ہر دم سلام. شاہ سوار کربلا پر ہر گھڑی ہر دم سلام. سیدہ کے دل ربا پر ہر گھڑی ہر دم سلام. وہ حسین ابن علی ہیں جو کہ شاہ کربلا. وہ حسین ابن علی ہیں جو کہ شاہ کربلا. ان کی پیاری ہر ادا پر ہر گھڑی ہر دم سلام. ان کی پیاری ہر ادا پر ہر گھڑی ہر دم سلام. گھر کا گھر سب لٹ گیا پر اف تلک بھی نہ کیا. گھر کا گھر سب لٹ گیا پر اف تلک بھی نہ کیا.
کرے سلام اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا الہ زندہ باد پہ کرے صبر و رضا پر ہر گھڑی ہر دم سلام اور کہتا ہے یہ فیض ہمیشہ بس یہی کہتے رہو کہتا ہے یہ فیض ہمیشہ بس یہی کہتے رہو کہ ہر شہید کربلا پر ہر گھڑی ہر دم سلام ہر شہید کربلا پر ہر گھڑی ہر دم سلام قابل صد تکریم سٹیج پر تشریف فرما میرے مشفقین مہربان حضرات علماء ذی وقار دامت برکاتکم الباہرہ آپ تمام اہل محبت اہل ادب اہل نسبت برادران اسلام انتظامیہ کے تمام ذی وقار احباب گرامی انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام اہل محبت اراکین دل کی گہرائیوں سے حسب سابق حسب معمول آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد اور اس میں شرکت کر کے سعادت اندوز ہونے پر مبارک صد مبارک باد اللہ کریم آپ کی ان حسین و جمیل و مخلصانہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول ارزانی فرما کر آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے بے پناہ اجر عظیم کی دولت سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ ناچیز اس قابل تو نہیں لیکن استاذ گرامی استاذ العلماء درویش آل سنت مقبول بارگاہ حضور ضیاء الامت عالم با عمل اس جامع مسجد کی ہی نہیں بلکہ شہر پنڈادن خان بلکہ یوں کہوں گا اہل سنت و جماعت کی رونق و بہار عاشق نبی مختار میری مراد حضرت علامہ الحاج قبلہ پیر محمد انور قریشی دام اللہ تعالی فیوزہم و برکاتہم الی یوم المیزان آمین آپ کے خصوصی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں آپ ہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے یہ انتہائی شفقت و ذرہ نوازی ہے
اللہ کریم دعا فرمائیں قبلہ پیر گرامی کا ذل شفقت و عاطفت تادیر ہم سب پر اور تمام اہل سنت و جماعت پر سلامت رکھے، آپ کو صحت کاملہ اور تندرستی و شفا کی خیرات سے مالا مال فرمائے رکھے۔ مجھ سے قبل جناب محترم نقیب محفل علامہ لعیق احمد صاحب نے بڑے حسین انداز میں مبنی بر حق و صداقت گفتگو حقائق پر مبنی اپنا عقیدہ حق بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ چند محبت بری گزارشات پیش خدمت ہیں۔ آپ تمام بلا شبہ اہل محبت آئے ہیں، اہل اخلاص آئے ہیں۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام اراکین ایک ایک کا نام لوں وقت لگے گا، ایک ایک شخصیت بلا شبہ مخلص ہے اور ان کے سینے درد و محبت سے معمور ہیں۔ استاذ گرامی کی خوبصورت تربیتوں کا نتیجہ ہے اور یہ ایک ذمہ دار سٹیج ہے۔ آپ تمام سنجیدہ صفات احباب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی خدمات میں بنیادی طور پر مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ چہرہ ہے نا، چہرہ ہمارا، اس کی دو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں سلامت و روشن ہوں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے چہرہ۔ ایک آنکھ پدی معلوم ہو یا نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن گہنا جاتا ہے۔ کامل حسن والا نظر نہیں آتا۔ میں عرض کروں گا بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے ایمان کا بھی ایک چہرہ ہے، وہ محبت و عشق مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا ہے، چہرہ ایمان، اور اس چہرہ ایمان کی بھی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ محبت صحابہ کرام والی ہے اور دوسری آنکھ محبت اہل بیت اطہار والی ہے۔ سنیوں آپ کو مبارک ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل ایمان ہیں، اہل سنت ہیں۔ اہل سنت اہل محبت ہوتے ہیں، اہل ادب ہوتے ہیں، اہل نسبت ہوتے ہیں۔ پاک بازان حق کا دامن ہم سنیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارا چہرہ ایمان، اس میں دونوں آنکھیں محبت صحابہ کرام والی بھی سلامت ہے، محبت آل بیت اطہار والی بھی سلامت ہے۔ یہی وجہ ہے ان دونوں آنکھوں کے سلامت اور روشن ہونے کی بدولت ہمارا چہرہ ایمان حسن و جمال والا نظر آ رہا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوبصورت اور حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ دامن صحابہ کرام، دامن اہل بیت اطہار ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت
جنت کا ہے بیڑا، پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ کرام، اہل بیت نبوت کی محبت والی کشتی میں اہل سنت سوار ہیں، انشاءاللہ منزل رسا ہونے والے ہیں اور بیڑا پار ہونے والا ہے۔ بس اپنے اس عقیدہ حق پر ثابت قدم رہنا، مرتے دم تک استقامت اختیار کرنا، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو سے۔ آج ہماری ممدوح ذات گرامی حضرت جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کرام علیہم السلام ہیں۔ آپ شہدائے کرام کے سردار ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ رب نے فرمایا میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چیدہ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں آپ کے دامن میں خوبصورت جواہر ڈالنا چاہ رہا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، کیسے زندہ ہیں یہ تم نے سوچنا ہی نہیں، کیونکہ تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا۔ بس رب نے کہہ دیا کہ زندہ ہیں، تم سر تسلیم خم کر لو، آمنا وصدقنا کہ شہدائے کرام زندہ ہوتے۔ مردہ نہ کہنا یعنی کہنے کا تعلق زبان سے مردہ کہنے کی جسارت نہ کرنا۔ یہ حکم الہی جب ہم نے سن لیا، مان بھی لیا، مردہ نہیں کہنا ہے تو ٹھیک ہے، مردہ نہیں کہیں گے، لیکن خیال میں تو یہ چیز آ سکتی ہے ہمارے سامنے ان کا جسم کاٹا گیا ہے، تیر برسائے گئے ہیں، تلوار چل گئی ہے، بم بلاسٹ ہوا ہے، لہٰذا ان کا جسم بظاہر زخموں سے چور چور نظر آتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا اللہ تو نے کہہ دیا مردہ نہ کہنا، ہم اسے مردہ نہیں کہیں گے، لیکن خیال آ سکتا ہے تو مردہ، لیکن کہنے کی اجازت نہیں۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، کبھی تصور میں بھی یہ چیز نہ لانا کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پتہ یہ چل گیا شہید کو مردہ کہنے پر بھی پابندی ہے، مردہ خیال کرنے پر بھی پابندی ہے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا عقیدہ رکھنا ہے، اپنے دل و دماغ میں یہ تصور پختہ کر لینا ہے کہ شہداء زندہ ہوا کرتے ہیں،
ہیں عند ربہم یرزقون سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اے پنڈ دادن خان کی سرزمین پر بسنے والے سنجیدہ صفات اہل ایمان، ہمارے سامنے دنیا میں کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے پیے ہم اسے مردہ نہیں کہتے ہیں۔ ارے مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ ذرا غور طلب مقام ہے، مختصر جملہ یہ ہے، ارے دنیا میں دنیا کے دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہمارے سامنے کھائے پیے ہم اسے مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کھانا پینا زندگی کی علامت ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، رب فرماتا ہے یہ لافانی دسترخوان پر نہیں بلکہ یہ دنیا میں تمہارے سامنے فانی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والے، انہیں تم مردہ گمان بھی نہیں کر رہے ہو، تو میرے ہاں جو میرے لافانی دسترخوان پر بیٹھ کر میرے دیے ہوئے رزق سے مستفیض ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی مردہ نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے میں نے انہیں حیات سے نواز دیا، حیات جاودانی انہیں عطا کر دی گئی ہے۔ رب کے لافانی دسترخوان پر بیٹھ کر مستفیض ہونے والے بدرجہ اولا زندہ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات پتہ کیا چلا؟ امام علی مقام امام حسین بولو نہ شہید ہیں یا نہیں؟ اونچا بولیے۔ یقیناً شہید ہیں، بلکہ سید الشہداء ہیں۔ تو اگر عام شہید زندہ ہے اسے مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو امام علی مقام تو بدرجہ اولا زندہ ہیں جو ان سب کے سردار ہیں، تو پھر شہداء کی یاد کیسے منائی جائے؟ میں ایک خوبصورت اشارہ دینا چاہتا ہوں، کوئی چھیڑ چھاڑ والی بات بھی نہیں، ہم اپنا عقیدہ حق اور مسلک بیان کر رہے ہیں، اپنے نظریے کا اظہار کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت حارثہ شہید ہو گئے تو حارثہ بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد آقا بتائیے کس مقام کا حامل بن گیا، کس درجے کو حاصل کیا ہے میرے بیٹے نے، کیوں آئیں؟ افسوس کا اظہار نہیں کرنے آئیں، یہ نہیں کہ مجھے افسوس ہے آقا میرا بیٹا کیوں شہید ہوا، آقا بس اتنا سوال ہے، بس اتنا فرما دیجئے کہ میرا بیٹا شہادت کے بعد کس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ حضور اچھی طرح باخبر ہیں کہ میرا امتی شہید ہونے کے بعد کون سے مقام کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، حضور دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ نبوت سے۔ صحابیہ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے سوال جب کیا تو میرے آقا نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ میں ایک پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں پہنچ جائیں گے۔ حارثہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی الجنت فصبرت علیہ وان کان غیر ذالک فاجتہدت علیہ بالبکاء۔
آقا اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں صبر کروں گی. بولو کیا کروں گی؟ صبر کروں گی. اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا, کسی اور مقام پہ چلا گیا ہے, تو میں بڑی کوشش کر کے اس پر آہو بکا کروں گی, روں گی, پیٹوں گی, ماتم کروں گی. یعنی جنت میں پہنچ گیا ہے. آقا بتائیے مجھے, میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے تو میں صبر کا اظہار کروں گی, ساری زندگی صبر کروں گی, شہید کی یاد مناؤں گی صبر کر کے. اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا, جہنم میں چلا گیا, تو میں بڑی کوشش کر کے اس پر ماتم کروں گی, آہو بکا کروں گی. کربلا سے پہلے شہداء کی یاد کیسے منائی جا رہی ہے؟ ام حارثہ کے الفاظ پہ غور فرمائیے. اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں گی, جنت میں نہیں تو آہو بکا کروں گی. پتہ یہ چلا, ارے جو جنتی ہوا کرتے ہیں انہیں پیٹا نہیں جاتا بلکہ صبر کا مظاہرہ فرمایا جاتا ہے. کوئی سمجھ آئی بات؟ صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا, اے ام حارثہ تجھے مبارک ہو, تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے, اور شہید کے لیے نہ ادھار ہے نہ انتظار ہے. ان ابنک قد اصاب الفردوس الاعلی. مبارک ہو اے ام حارثہ, تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا, فردوس اعلیٰ میں پہنچ گیا. ہمارے آقا اپنے غلاموں کے انجام کی بھی بے اذن الہی و بے عطاء الہی اچھی طرح خبر رکھا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا, جو جنتی ہو نا اس پر صبر کیا جاتا ہے. تو امام علی مقام شہید ہیں, زندہ ہیں اور جنتی ہیں, بلکہ جنت کے سردار ہیں. خود زبان نبوت نے فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یعنی جنت کے بادشاہ ہیں, جنت کے سردار ہیں. جملہ یہ ہے, اے اہل ایمان, اگر نواسے جنت کے بادشاہ ہیں تو نانا جان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. نانا جان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ میرے دوستو بزرگوں, بات یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی, سامنے آ گئی. امام علی مقام اور جملہ شہداء کربلا زندہ بھی ہیں, جنتی بھی ہیں, اور امام حسین و حسن علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو پتہ یہ چلا, ان شہداء کرام کی یاد واویلا کر کے نہیں, شور مچا کر نہیں, آہو بکا کر کے نہیں, بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ منائی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت اس شان سے مناتے چلے جا رہے ہیں. بلا شبہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. ہمیں اچھی طرح تسلیم ہے, ہم دل و جان سے اقرار کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. میں اکثر عرض یہ کرتا ہوں, اگر یزیدیوں نے اور فی الواقعہ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں اہل بیت نبوت کے شہزادوں پر ظلم کا ریکارڈ توڑا ہے, تو امام علی مقام نے صبر کا ریکارڈ قائم فرما دیا.
صبر کا ریکارڈ قائم فرمایا، جتنے بڑے مصائب و آلام کا ہجوم آیا ان سے کہیں بڑھ کر امام عالی مقام صابر و شاکر نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں جنہیں صبر کی گھٹیاں پلائی گئی ہیں۔ میرے دوستو بزرگو، خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے لیے صبر کی دعائیں فرمائی ہیں، بلکہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام فرماتے ہیں ایک رات میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اونگ آ گئی، اس عالم میں مجھے نانا مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا، میں نے کیا سنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، میں نے وہ دعا اپنے کانوں سے سماعت فرمائی ہے، وہ دعا ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میرے مولا میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا۔ اے پنڈادر خان والو، ہمارا کیا ایمان ہے یا نہیں کہ دعائے مصطفیٰ ہر صورت میں مستجاب ہوتی ہے؟ بولو نا، دعائے مصطفیٰ قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں مستجاب ہی مستجاب ہے۔ جب آپ کی دعائے پاک ہر صورت قبول ہی قبول ہے تو پھر ماننا پڑے گا امام عالی مقام نے کربلا میں صبر کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ آپ صبر کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ عرض کروں گا، 2 محرم الحرام شریف کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا، ایک جانب ہزاروں کا لشکر جرار ہے، خون خار ہے، دوسری جانب 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلہ ہے، جس کا ہر فرد دن کا روزے دار ہے، رات کا شب زندہ دار نظر آ رہا ہے۔ جس مقدس قافلے میں جناب علی اصغر شیر خار بھی موجود ہیں، اسی مقدس قافلے میں جناب امام زین العابدین علی اوسط عابد بیمار بھی موجود ہیں۔ پرچم حق کے سپہ سالار، علم بردار افواج حق کے سپہ سالار امام عالی مقام ہیں، باطل پرستوں کی کمان یزید کے ہاتھوں میں ہے۔ 2 محرم الحرام شریف کو میدان کربلا میں آ کر ڈیرہ جمایا، ابن سعد بدنہاد مسلسل پیغام بھیج رہا ہے، بیعت یزید کا مسلسل مطالبہ ہے، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی جا رہی ہے، لالچ بھی دیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، غور طلب مقام ہے، وہ لالچ دیتے ہوئے کہتا ہے اے فرزند رسول جگر گوشہ بطول، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو یہ سارا لشکر جرار آپ کا مطیع ہو جائے گا، فرما بردار بن جائے گا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ جو سارے کا سارا نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اے میرے امام ہمام، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی صوبے کی گورنری بھی دی جائے گی، حکومت بھی مل جائے گی، دولت دنیا کے انبار بھی آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں گے۔ اگر آپ یزید
یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو یزید پلید بھی آپ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر اپنی عزت پر اپنی قسمت پر ناز کرے گا، فخر کرے گا۔ یعنی اتنا لالچ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو یہ سارا لشکر خونخوار آپ کے بھانجوں، آپ کے بچوں، آپ کے بھتیجوں، آپ کے بھانجوں، آپ کے سارے رفقا کو ذبح کر ڈالے گا اور آپ کے مقدس خون سے بھی اس سرزمین کربلا کو رنگین بنا ڈالے گا۔ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں، شہید کر دینے کے بعد سروں کو تنوں سے جدا کر دیا جائے گا، پھر نیزوں پہ چڑھایا جائے گا، پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پھر تماشا بنایا جائے گا، جلوس نکالا جائے گا، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر دمشق تک گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ اے میرے دوستوں بزرگوں، گویا میرے امام کو اتنا لالچ دیا گیا، اگر بادشاہ ہفت کشور بھی ہوتا اس کے قدم بھی پھسل جاتے، اور اتنا ڈرایا گیا اگر رستم جیسا انسان بھی ہوتا تو اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے۔ لیکن خدا گواہ ہے، ساری خدائی گواہ ہے، چشم فلک نے یہ نظارہ کیا ہے، اتنی لالچ کے باوجود اور اتنی دھمکی دیے جانے کے باوجود بھی نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، امام عالی مقام پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم نظر آئے۔ ہائے ہائے، ہے کوئی ایسا انسان کائنات میں یا ہو سکے گا جو اس قدر استقامت کا پیکر اور پہاڑ بن کر کھڑا نظر آئے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون کون سی وہ آزمائش اور امتحان کا کٹھن مرحلہ ہے جو آپ نے صبر و تحمل و استقلال کے ساتھ طے نہیں کیا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہا میرا موقف وہی ہے جو مدینہ منورہ میں تھا، میرا موقف وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا۔ اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہے تو نانا جان کا شہر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مکہ مکرمہ والی نمازیں چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور مکہ بھی اے یزیدیو کائنات والو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ماہ ذی الحج مبارک شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے امام مکہ چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی فضاؤں ہواؤں کو چھوڑ کر کربلا میں آ کر ڈیرہ جما رہے ہیں۔ آپ کی ہمت و استقامت کو ہمارے لاکھوں سلام۔ اگر میں بیعت یزید کروں تو پرچم اسلام سرنگوں ہو جائے گا، اور اگر میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور فی الواقعہ نہیں کرتا تو اس وجہ سے، بیعت یزید نہ کرنے کی وجہ سے ہم بڑی سے بڑی آزمائش کو گوارا کر لیں گے۔ ہمارے ہاتھ کٹ سکتے ہیں لیکن ناپاک ہاتھوں میں نہیں جا سکتے ہیں، ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہیں پر اللہ کریم کے قرآن کا ایک حرف بھی کٹ جائے اہل بیت نبوت کے شہزادے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر کے بھی دکھا دیا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے،
کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یہ ہے ہمت و صبر و استقامت امام عالی مقام کا، جسے لاکھوں سلام، ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرات بلا شبہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کتنے مصائب و علام آئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر ہے، 18 سالہ نوجوان ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے، سہارا ہے، اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں، عام بیٹا نہیں، وہ علی اکبر جس کی صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے، جس کی سیرت مرتضیٰ سے ملتی ہے، جس کی رفتار امام الانبیاء سے ملتی ہے، جس کی گفتار جناب مولا مرتضیٰ سے ملتی ہے۔ خیمے کے اندر حضرت علی اکبر جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، معلوم یوں ہوتا ہے جیسے امام الانبیاء خود تلاوت قرآن فرما رہے ہیں۔ وہ علی اکبر خاک و خون میں غلطاں نظر آ رہے، جوان بیٹا، ذرا تھوڑا سا تصور قائم کیجئے، تھوڑی سی دیر، جوان بیٹا ہمارا دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا حشر بپا ہوتا، لیکن علی اکبر ہم شکل پیغمبر جو بھی دیکھتا ہے صورت مصطفیٰ یاد آ جاتی ہے۔ وہ علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے، لیکن ہمت امام تجھے لاکھوں سلام، فطرتی انسانیت والا غم تو موجود ہے، پر زبان پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی وویلا نہیں، کوئی شور نہیں، بلکہ میرے امام کی زبان پر ذکر الہی کی نغمہ سرائی ہے، یا اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیہ راجعون۔ ہر شہید کی شہادت پر میرے امام جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، شکر الہی بجا لاتے ہیں، تو اطمینان کے خزانے جولی میں آ جاتے ہیں۔ ہر شہید کی شہادت پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رب کا شکر ہو رہا ہے، تلاوت قرآن مجید زبان حسین پہ جاری، اور حال یہ ہے جو دہکتی آگ کے سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، وہ حسین۔ اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین۔
یہ بات بھی اپنے مقام پر بالکل بجا ہے نا کہ ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت ماں پتر پلیں دیے مر کے نہیں جیندی جس ماں دا بچڑا ہووے قتل جوانی چڑھے کے پر اہل بیت نبوت کے تمام شہزادے مخدرات عصمت و طہارت تک صبر کا پیکر نظر آتے ہیں، تحمل کا مجسمہ نظر آتے ہیں، انتہائی استقامت کا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہی عرض کر رہے ہیں مولا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے۔ علی اکبر جیسا 18 سالہ عالم شباب میں لخت جگر نور نظر قربان، علی اصغر جیسا معصوم پروانہ، جناب حضرت قاسم ابن حسن جیسا خوبصورت ترین بھتیجا، اونو محمد جیسے بھانجے قربان، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا بارگاہ حسینیت میں حاضری دے رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں آقا حسین اے برادر علی وقار، یہ میرے باغ میں 2 مہکتے پھول موجود ہیں، انہیں قربانی کے لیے قبول فرمائیے۔ ان بریکٹ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی گزارش ہے بہن جب خود حاضر ہو کر اپنے دونوں شہزادے قربانی کے لیے پیش کر رہی ہے تو وہ واویلا کیسے کر سکتی ہیں، بہن کیسے کر سکتی ہیں، شور کیسے مچا سکتی ہیں، بلکہ صبر کا پیکر سیدہ زینب نے اپنے لال خود پیش فرمائے ہیں، حضور قربانی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ فرمایا میری بہن زینب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، فن حرب سے بھی نا آشنا ہے، نہیں انہیں اپنے پاس رکھو، نہیں اصرار بڑھتا جا رہا ہے، تکرار بڑھتا جا رہا ہے، آقا حسین اجازت دیجئے میرے لال بھی قربان ہو جائیں، مجھے بھی شہیدوں کی ماں کہلانے کا اعزاز مل جائے۔ اجازت مل گئی، دونوں پروانے چلے گئے، کئی یزیدیوں کو فنار کیا، بالآخر جام شہادت نوش کر گئے۔ جناب حضرت اونو محمد علیہ السلام کو امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، خیمے میں آ کر رکھ دیا اور سیدہ زینب کے خیمے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے، امام علی مقام نے فرمایا اے بہن زینب تیرے دونوں شہزادے قربان ہو گئے ہیں، تجھے مبارک ہو، تیری مراد پوری ہو گئی ہے۔ سیدہ زینب نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، وہیں پر تلاوت قرآن موقوف فرمائی۔
فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئی، مولا تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے ہدیوں کو قبول فرما لیا، تو نے میرے ہدیے قبول فرما لیے، میں تیری رضا پر راضی، تیری قضا پر شاکرہ۔ زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے۔ یہ سارا گھرانہ صابروں کا گھرانہ ہے جناب۔ اگر قرآن پر یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں، اے اخلاص والو بڑی محبت سے آئے ہو، یاد حسین علی مقام میں آنسو بہانے آئے ہیں، ان کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے غم میں رونا، یہ سنت رسول ہے، یہ دل کی نرمی کی نشانی ہے، یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے۔ سیدنا امام علی مقام تجھے لاکھوں سلام۔ ایک بھائی مر جائے بندہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، میری ہمت جواب دے گئی، میرے بازوؤں میں قوت ختم ہو گئی، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب کیسے اٹھ سکوں گا؟ ایک بھائی کے مرنے پر ساری قوتیں طاقتیں مفقود ہو جائیں، لیکن ہمت امام تجھے لاکھوں سلام۔ ذرا برابر بھی ہمت و عزم و استقلال و استقامت میں فرق نہیں آیا، جبکہ آپ کا ایک بھائی نہیں 8 بھائی قربان ہو گئے۔ بولو نا کتنے بھائی؟ 8 بھائی۔ میرے استاذ گرامی نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہیں یہ چیزیں، میں نے پڑھا، ملا باقر مجلسی شیعہ نے لکھا کہ میدان کربلا میں 5 نام ایسے ہیں جو اصحاب ثلاثہ کے ناموں پر نظر آ رہے ہیں، اور سنی روایات کے مطابق امام کے 5 بھائی، شیعہ روایت کے مطابق 8 بھائی آپ کے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ بحوالہ مجالس المؤمنین در میدان کربلا 9 افراد از اولاد علی شہادت یافتن۔ فرماتے ہیں میدان کربلا میں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کے 9 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بولو کتنے بیٹوں نے؟ بولتے نہیں ہیں سارے آپ لوگ۔ 9 بیٹے میدان کربلا میں مولا علی کے شہید ہو گئے۔ کیا بات ہے، آپ کو نام بھی یاد ہے۔ خدا کی قسم وہ نام لینے سے ایمان کو بٹھاس ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، تسکین قلب و روح کا سما میسر آتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ایک ہیں ابو بکر بن علی، سارے نہیں بولے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عون ابن علی، محمد ابن علی، عباس ابن علی، حسین ابن علی۔ ملا باقر مجلسی نے جو ذکر کیا 5 نام، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسین، اصحاب ثلاثہ کے ناموں پر۔ کیا خیال ہے
بچوں اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں یا یاروں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں؟ بولو نا۔ یاروں کے ناموں پر پتہ یہ چلا مولا علی نے اپنے بچوں کے نام خاندان نبوت میں ابو بکر عمر عثمان یہ نام بتا رہے ہیں، ان کا باہمی کسی قسم کا کوئی عناد نہیں بلکہ سچا پیار نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی وجہ ہے ہمارا تیسرا اہل سنت کا نعرہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حق چار یار آپ نے کہا، چاروں راضی ہو گئے، مولا علی بھی چار یاروں میں یقیناً شامل ہیں، لیکن بعد ازاں آپ نے نعرہ حیدری یا علی بھی لگایا، سپیشلی لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ چار یار، حق چار یار کہا، چاروں شامل ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں، عقیدہ بھی واضح ہے، پر نعرہ حیدری سپیشلی لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اپنے شیخ کامل حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار نہریاں شریف کے دو جملے میری تختی دل پر لکھے ہیں، فرمانے لگے ہم کیوں نعرہ حیدری سپیشلی لگایا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نعرہ تحقیق، حق چار یار، یہ حقیقت کا اقرار ہے، پھر لگایا نعرہ حیدری یا علی، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ حق چار یار ہے حقیقت کا اقرار، پھر لگایا نعرہ حیدری یا علی، یہ ہے محبت کا اظہار۔ اچھا میں اختتامی مراحل میں جاتا ہوں، ضمناً ان بریکٹ ایک بات ہے۔ اچھا یہی بات میں نے ایک مقام پر بیان کی تو ایک شاہ صاحب تشریف فرما تھے، انہاں ایک لقمہ دیتا بڑا اچھا جا، انہاں کیا امام حسن کے جا گئے جی؟ وہ گل سمجھ آئی بھئی؟ حق چار یار کہہ رہے ہو، امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں، ان کی بھی 6 ماہ کے لگ بھگ خلافت راشدہ میں ان کا دور شامل ہے، تو ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس طرح میرے خطاب کے دوران وہ بولے، میں نے کہا بھئی سارا اجتماع سن لے، شاہ صاحب یہ لقمہ دے رہے۔ میں نے بڑی محبت کے پیرائے میں بڑے پیار سے عرض کیا کہ جناب الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، جب خلافت راشدہ کہا جائے گا تو آٹومیٹکلی یقیناً 5 ذاتیں ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو جائیں گی۔ خلافت راشدہ 5 ذاتیں ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں آ جائیں گی، امام حسن بھی شامل ہوں گے، تو خلافت راشدہ زندہ باد۔ لیکن میں نے عرض کیا نعرہ تحقیق کا جواب حق چار یار ہے، تو وہ پھر بولے جناب حق 5 یار آکھو، پھر کو گل سمجھ آئے؟ انہاں کیا حق 5 یار آکھو؟ میں نویں گل سنو، حق 5 یار نہیں کہیں گے اس لیے کہ امام حسن نبی کے یار نہیں ہیں، نبی کے بیٹے ہیں جناب۔ کو گل سمجھ آئی؟ نبی کے بیٹے ہیں، لختی جگر ہیں، نواسے ہیں، جگر پارے ہیں، وہ یار نہیں ہیں نبی کے، نبی کے 4 یار ہیں، امام حسن بیٹے ہیں۔ اور یہ بڑے مستند قسم کے سید زادے اور علماء حق نے اس چیز کو آشکار فرمایا، بیان فرمایا، واضح طور پر ذکر فرمایا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا شعار اور نعرہ جو ہمارے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر نعرہ تحقیق، حق چار یار، پھر لگایا نعرہ حیدری یا علی۔
اتنی جب بات میں نے کہی تو وہ بالکل خاموش ہو گئے اور اس پر انہوں نے بعد میں اتفاق کیا۔ بہرحال یہ ضمناً بات آئی، میں عرض یہ کر رہا ہوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہمت و صبر و استقامت کو لاکھوں سلام۔ 8 بھائی بھی قربان ہو گئے، پھر بھی آپ کے عزم میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، وہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بھائی قربان، بچے قربان، بھتیجے قربان، سارے ساتھی قربان۔ میں نے آج سوڈی گجر میں بھی یہ بات کہی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک خیال قائم کیجئے، اپنے آپ کا ہی تصور کیجئے کہ میں اگر اکیلا ہوں کسی مقام پر اور ہزاروں افراد میرے سامنے آ جائیں تو کس قدر خوف اور دہشت کا عالم ہوگا میرے لیے۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ رخصت والا عمل ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے، لیکن امام علی مقام راہ عظیمت کے مسافر ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، کیونکہ خون رسول ہے، آل رسول ہے، اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ذرا خیال قائم کیجئے، تنے تنہا ایک آدمی ہے، حال یہ ہے کہ اس کے بچے، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے، اس کے سارے بھائی، اس کے سارے رفقا خون شہادت میں غسل کر چکے ہیں۔ مخدرات عصمت و طہارت بظاہر کپڑوں کے خیموں میں غیر محفوظ نظر آتی ہیں، اور جس کا اور کچھ بھی نہیں بچائے، سب کچھ قربان ہو گیا، سب کچھ بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ اب تنے تنہا وہ آدمی کھڑا ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر جرار و خون خار ہے، اور میرے دوستو بزرگوں اس آدمی کا حال یہ ہے، پیشانی پر کوئی شکن نظر نہیں آ رہی، قوت بازو میں کوئی کسی قسم کا ضعف نظر نہیں آ رہا، پائے استقامت میں کسی قسم کی کوئی لغزش نظر نہیں آ رہی۔ اے پندادن خان والو، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہنا پڑے گا اسے ہی حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں حسین ابن علی، آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ صبر و استقامت کے پیکر اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ پھر آخری رات آئی، 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات۔ فرمایا کہ مجھے مہلت دے دو آج کی رات۔ وہ خیال قائم کرنے لگے کہ شاید یا تو یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، یا تو یہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہی فیصلہ صادر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیعت یزید کر لینی چاہیے، اور یہ ڈر چکے ہیں۔ مختلف خیال آنے لگے۔ آپ نے ان کی بدگمانی دور کرتے ہوئے فرمایا، خبردار اے یزیدیو، میں ڈرنے والا بھی نہیں، میں بھاگنے والا بھی نہیں، اپنے موقف سے ہٹنے والا بھی نہیں ہوں، بلکہ مجھے اچھی طرح علم ہے آج کی رات بظاہر میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، مجھے رب کی بندگی سے، اس کی عبادت سے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے کتنا پیار ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ اس آخری رات میں سیر ہو کر رب کو یاد کر لیا جائے، رب کی عبادت کر لی جائے، بندگی کا ذوق پورا کر لیا جائے۔ ساری رات اہل بیت نبوت کے خیموں میں تلاوت قرآن مجید ہوتی رہی، سجدوں پہ سجدے ہوتے رہے، اللہ کی یاد کی نغمہ سرائی ہوتی رہی ہے، ذکر الہی کے ترانے پڑے جاتے رہے ہیں، گویا صحیح مصداق نظر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
ترجمانی فرمائی کھڑی شریف کے تاجدار نے کہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے ماشاءاللہ اختتامی لمحات ہیں، ذرا پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہم بے درد لوگ ہیں، بے درد لوگ جو ہی رات کو بستروں پہ گئے میٹھی نیند کے مزے لینے لگے، چادر غفلت تان کے سو گئے، اذان فجر ہوتی رہی ہماری آنکھ نہ کھلی، نماز فجر نصیب نہ ہوئی، سورج نکل آیا، لیکن درد مند لوگ اولیاء کاملین اولین مصداق صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام جو ہی رات آتی ہے بستروں پہ جاتے ہیں، ادھر محبوب کی میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے، میرے بندے کب تک سوتا رہے گا، دیکھ دنیا سو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، ہو کا عالم ہے، اے میرے بندے تو اٹھ جا، تیری میری ملاقات کا وقت آ گیا۔ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی امام علی مقام صبر و شکر کے پہ کر نظر آتے ہیں، ذکر محبوب میں مست نظر آ رہے ہیں، بالآخر تن تنہا ذوالفقار حیدری دست مبارک میں ہے، چلنا شروع کر دیا تلوار حسین نے، اس قدر چل رہی ہے نتیجے میں یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر اس طرح گر رہے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے علی کا لاڈلا جس جانب رخ کرتا ہے یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا چلا جاتا ہے، تلوار حسین چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابن سعد کہنے لگا اگر جنگ کا انداز اسی طرح رہا ہم میں سے کوئی بھی بچ کر زندہ واپس نہیں جائے گا، اس طرح کرو گھیرے میں لے لو، تیروں کا میم برسا دیا جائے، تیروں کی بارش کر دی گئی، 70-80 تیر با یک وقت جسد امام علی مقام میں آ کر پیوست ہو گئے ہیں۔ اسی عالم میں نگاہ امام جو آسمان کی جانب اٹھی اور کیا دیکھا آپ نے، سورج ڈھلتا ہوا نظر آیا ہے، میرے امام نے ہر حکم قرآنی پر عمل کر کے دکھایا ہے، رب نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھل جائے مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جا، نماز قائم کر، نماز کے لیے تیار ہو جا۔ امام نے دیکھا تلوار حسین رک جاتی ہے، سورج ڈھلتا نظر آیا، وقت نماز آیا ہے، امام نے تلوار کا چلانا بند کر کے نانا جان کی امت کو بتا دیا جان جاتی ہے تو جائے پر نماز نہ جانے پائے،
نماز نہیں جانی چاہیے۔ یہ پیغام امام حسین علی مقام ہے۔ شب معراج اگر میرے نانا جان نے یہ تحفہ لانے میں کمال کیا تھا، آج کربلا کے میدان میں ساری خدائی دیکھ رہی ہے، چشم فلک نظارہ کر رہی ہے۔ نواسائے رسول نے ہجوم بلا و مصائب کے عالم میں مصائب و عالم کے ہجوم کی حالت میں اس لائے ہوئے تحفہ معراج نماز کی قدر کرنے میں بھی کمال کر دکھایا ہے۔ یہ ہے امام کا حسین و جمیل کردار۔ پھر حال کیا تھا؟ نماز کی نیت کس حال میں باندھی تھی؟ چشم تصور سے دیکھیے، حال یہی ہے نا کہ سارا جسم حسین سخیدہ۔ ہم پر یہ حالت آ جائے، کیا ہم بھی اس طرح استقامت کا ثبوت دیں گے؟ ہمیں تو خوشحالی میں نماز کی پرواہ نہیں، ہائے ہائے، انہیں تو سخت ترین مصائب و آلام کے ہجوم کے عالم میں نماز کی پرواہ ہے، اور حفاظت کر کے کائنات کے سامنے نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ سارا جسم حسین سخیدہ، تیران نالے پروتا پھر بھی سید تتیتے یارو نیت نماز کھلوتا۔ کسی نے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کے جد امجد جناب امام حسین کے جسد اطہر پر کتنے زخم آئے؟ تاریخی روایات میں اضطراب ہے، اختلاف ہے۔ کسی نے لکھا 72 زخم آئے، کسی نے لکھا 87 زخم آئے، کسی نے لکھا 114 زخم آئے۔ امام علی رضا نے رو کے فرمایا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے جد امجد امام حسین کے جسم پر اتنے زخم آئے جتنے قرآن کے حروف، جتنے قرآن کے حروف۔ یہ میری نظر سے چیز گزری، دل کو ایک چوٹ لگی، کیا عالم ہے۔ پھر بھی امام علی مقام، صبر و استقامت کا پہاڑ، دل کی گہرائیوں سے سلام، تجھے لاکھوں سلام میرے امام۔ ہائے ہائے، پھر کیا ہوا؟ سواری کی زین سے فرش زمین تک آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کتنے منٹ لگے؟ سواری کی زین سے فرش زمین پر رونق افروز ہوتے ہوئے امام حسین کو کتنا ٹائم لگا؟ فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے۔ بولو نا کتنے منٹ؟ فرمایا 9 منٹ۔ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو کر سائل کہتا ہے، وضاحت فرمائی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 9 منٹ کیسے لگے؟ فرمایا ادھر والے برچھیوں پر اٹھاتے، سامنے والوں پر پھینکتے، ادھر والے برچھیوں پر اٹھاتے، ادھر پھینکتے۔ 9 منٹ میرے امام کا جسم اقدس نہ سواری کی زین پہ ہے، نہ فرش زمین پہ، برچھیوں پر، بھالوں پر۔
ہے کوئی کائنات میں ایسا جو اس قدر مصائب و آلام سے گزرا ہو اور پھر بھی صبر و تحمل کا پیکر نظر آئے؟ نانا جان کی امت کو پیغام دیتا نظر آئے، حق بات پر ڈٹ جایا کرو، چاہے اس کی پاداش میں کتنی بڑی تمہیں قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ امام نے یہی تو بتایا، جانتا تھا مدینہ منورہ میں نمازوں کا بڑا ثواب ہے، بیت اللہ شریف میں لاکھوں نمازوں کا ثواب ہے۔ نانا جان کی امت یاد رکھنا، پر ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے سجدہ کرنے کی عظمت ہی جدا ہوا کر دیا۔ نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ۔ یہ ہے امام کا کردار۔ آئیے ہم بھی سچے حسینی بن جائیں، صحیح معنوں میں حسینی کہلانے کے قابل بن جائیں، پنجگانہ نماز کے پابند بن جائیں، علم حق بلند کرتے رہیں، حق بات پہ ڈٹے رہیں، اور سیرت حسین کو اپناتے رہیں، صحیح معنوں میں غلامی رسول کا توق زیب گلو کریں اور میدان عمل میں آئیں، تب بات بنے گی ہماری وہ پاکیزہ زندگی جس پر سیرت نبی اور سیرت حسینی کا رنگ آ جائے گا۔ وہ بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی محبوب ہے، بارگاہ حسینیت میں بھی مقبول و محبوب ہے وہ زندگی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں باعمل اپنا بندہ اور غلام مصطفیٰ بن کر صحیح معنوں میں حسینی کہلا کر اپنی زندگی ناپائیدار حیات کو گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس مرکز کو سدا آباد رکھے، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے اخلاص، محبت و پیار کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی دین حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا اللہ۔